بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب کے بھائی کو نوازا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے، اور ان کو کوئی مائنز کا ٹھیکہ دیا گیا بلوچستان میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور پھر اس جج صاحب کی جانب سے جو اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے اور بینچ سے بھی وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ان کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ اختلافی نوٹ اس بینچ میں اٹھنے کا اختلافی نوٹ ہے، جو پہلے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا 3 لائنوں کا، اور اب ان کی جانب سے یہ 2 صفحات پر مشتمل جاری کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 23 فروری کے اختلافی نوٹ کو اب تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب وہ جج صاحب ہیں جو 9 رکنی بینچ میں سے جن 4 ججز کو ہٹا دیا گیا تھا، اس میں ایک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے۔ انہوں نے شارٹ آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ جی ایسے نہیں بننا چاہیے، لیکن بعد میں انہوں نے اس شارٹ آرڈر میں کہیں ذکر نہیں کیا تھا کہ مستقبل میں کہ وہ اپنا جو الگ سے کوئی سیپریٹ نوٹ جاری کریں گے۔ لیکن جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ آ گیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے بعد جب جسٹس قاضی فیصل صاحب کا ایک فیصلہ آ گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جمال مندوخیل صاحب کا آ گیا، تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی جاری کر دیا۔ اب لگتا ہے کہ اگلے ان دنوں میں یا کل پرسوں اطہر من اللہ صاحب کا بھی اختلافی نوٹ آ جائے گا۔ اب وہ اختلافی نوٹ کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 2 اختلافی نوٹ، یحییٰ آفریدی صاحب کا 23 فروری کا، اور جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا یہ 2 دن پہلے کا۔ ساتھ شہباز شریف کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن موجودہ صورتحال میں اکتوبر سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے، اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے جو ان کا اختلافی نوٹ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے، یہ پٹیشن نمبر ہے جی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 5/2023 ہے، کہتے ہیں جی کہ یسٹرڈے آن 30/3/2023 ڈیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگ جسٹس امین الدین خان ریسکیوڈ ہمسیلف فرام دی بینچ وائل ان کورٹ، کہ عدالت میں امین الدین خان صاحب نے کہا کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ I also wanted to express my view، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن امین الدین خان صاحب اٹھے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے جو دوست سپریم کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وکلا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مندوخیل صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن پھر بینچ اٹھ کے چلا گیا تھا۔ وہی بات مندوخیل صاحب کی جانب سے کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ I also wanted to express my view, however the honorable chief justice and other members of the bench rose, therefore I was unable to do so، اس وجہ سے میں کہہ نہیں سکا تھا۔ Subsequently I remained in my chamber for a reasonable time، میں کافی ٹائم اپنے چیمبر میں رہا، but received no information from the honorable chief justice regarding further proceedings in the matter when I reached home، مجھے کچھ نہ بتایا گیا کہ آگے کیا پروسیڈنگز ہوں گی جب امین الدین خان صاحب اٹھ کے چلے گئے اور بتایا گیا کہ نیا بینچ بنے گا۔ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا، the same day I received an order dated 30/3/2023 from the chief justice for my signatures as a member of the bench، تو مجھے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ایک آرڈر موصول ہوا کہ آپ بطور ممبر اس پر دستخط کریں۔ کہتے ہیں the relevant portion whereof is reproduced before some of us، عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن and منیب اختر respectfully disagree and consider that the hearing and further proceedings in the present petition remain unaffected by any observation made in the aforesaid order، کہ امین الدین خان صاحب جس وجہ سے بینچ چھوڑ کے گئے ہیں اس پر 3 ججز نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آبزرویشن تھی، اس کا اس پروسیڈنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے پڑھا اس آرڈر میں، تو میں نے کہا جی کہ آپ نے مجھ سے بھی، تو میں بھی تو اس آرڈر کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا، اس وجہ سے میں الگ سے اپنی رائے دے رہا ہوں۔ Admittedly, the order was not dictated in open court. Instead, it was dictated in my absence and without contacting me for participation in the deliberations، کہ نہ وہ اوپن عدالت میں اس کو ڈکٹیٹ کروایا گیا، نہ میری موجودگی میں ڈکٹیٹ کروایا گیا، نہ مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ I felt that the 3 learned members of the bench, for reasons best known to him, opted not to involve me in the consultation، کہ 3 ججز نے جو بھی وجہ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بہتر نہیں سمجھا کہ وہ مجھ سے مشاورت کریں۔ Besides, this petition is the custom outcome of the previous proceedings which were dismissed by 2 honorable members of the bench، یحییٰ آفریدی اینڈ اطہر من اللہ، کہ یہ جو اب کیس پر سماعت شروع ہوئی ہے، یہ اس کا آؤٹ کم ہے، وہ اس کیس کا آؤٹ کم ہے جس کو 4 ججز نے
یا افریدی یا ترمین اللہ نے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اور جو منصور علی شاہ صاحب نے اس کو خارج کیا. واز ایشوڈ آر ڈیٹیلڈ ریزنز آن 27/3/2023 رائٹ فرام دا فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آف دی پریزنٹ میٹر، کہ جس دن اس کیس کی پہلی سماعت تھی اس اگلے دن ہم نے اپنی ڈیٹیل جو ججمنٹ ہے وہ دے دی، جس میں ہم نے کہا جی کہ یہ 4-3 سے فیصلہ آیا ہے، 3-2 سے فیصلہ نہیں ہے. رائٹ فرام دی I wanted this bench to resolve the controversy of the order dated 1/3/2023 and its order of the court. کہ جی پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بینچ کو چاہیے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا وہ کوئی فیصلہ تھا بھی یا نہیں تھا، یا 1 مارچ کو کیا سو موٹو ڈسمس ہوا تھا یا منظور ہوا تھا. پہلے اس کنٹروورسی کو ڈیسائیڈ کیا جائے. which has still not been issued till date as it is of great significance to the present matter. No head was paid to this issue. Despite my raising it repeatedly, the London Attorney General, members of the legal fraternity and London Council for the political parties also requested for resolution of this issue but received no response from the other members of the bench. کہ میں نے بھی، اٹارنی جنرل نے بھی، اور باقی جو سیاسی جماعتوں کے وکلا ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، لیکن جناب ہماری کسی نے بات بینچ نے نہ سنی. انڈر سچ سرکمسٹانسز، مندو خیل صاحب اب اپنا بتا رہے ہیں میں کیوں اٹھا بینچ میں سے. انڈر سچ سرکمسٹانسز آئی ڈو ناٹ وانٹ مائی پریزنس آن دی بینچ ٹو میک مائی بردرز ان ایزی، کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں بینچ میں بیٹھوں اور میرے جو ساتھی ججز ہیں وہ ان ایزی فیل کریں. ایز سچ آئی ڈو ناٹ wish to remain on the bench. There is no doubt that the present matter is of utmost importance and raises serious constitutional issues which requires to be interpreted and resolved on the basis of collective wisdom through a full court. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر انڈیا کے سپریم کورٹ کے سابق جج نے، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے رپلائی میں انڈیا کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو سپریم کورٹ آف انڈیا ہے، اس کے سابق جج نے مجھے رپلائی میں اپنا ایک آرٹیکل بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ایشو چل رہا ہے یہ بیسیکلی 5 منٹ کا تھا، اور اس میں کوئی ایسا ایشو تھا نہیں، ایسی کوئی کوشچن نہیں ہے جس کے اوپر بہت ٹائم لگے، یہ صرف 5 منٹ میں فیصلہ آنے والا کیس ہے، اس میں کوئی لمبی بات نہیں تھی. سپریم کورٹ آف انڈیا کے سابق جج کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے. اور ہمارے جیسا فرما رہے ہیں جی کہ اس کے اوپر تو فل کورٹ بننا چاہیے. آئی پرے دا آنریبل چیف جسٹس اینڈ مائی ٹو لرنڈ کولیگز وائل ڈیلیورنگ دیئر ججمنٹس ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ساتھ وہ جو ہے وہ دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو 2 رکنی بینچ ہے دیکھتے ہیں کہ جی وہ آئین اور قانون کے مطابق ججمنٹ دے. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس وقت فیصلہ جاری کیا جب اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا جو پورا فیصلہ، یہ 5 صفحات پر مشتمل جی فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے 2 کیسز کا حوالہ دیا. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے یہ کاروائی شروع کی تو اس وقت تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا. یہ از کو نوٹس کا فیصلہ ہے یحییٰ افریدی صاحب کا، جب 9 رکنی بینچ ٹوٹ کے 5 رکنی بنا تھا اس وقت. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ آ چکا تھا، الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی تھی، گورنر پنجاب نے بھی انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی تھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیس یہاں پر جو ہے وہ سماعت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ درست نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہاں پہ سماعت ہونی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل اسی طرح کا جو معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ منظور الہی کیس میں، چودھری منظور الہی کیس میں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب کوئی معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہو تو ہم نے اس میں نہیں پڑھنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک بے نظیر بھٹو کیس آیا، بے نظیر بھٹو کیس میں معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا، اور اس وجہ سے ایکشن لیا تھا کہ وہ 1.5 سال سے ایک اہم معاملہ تھا جو ہائی کورٹس میں پینڈنگ تھا، اور ہائی کورٹس میں تاریخیں ہو رہی تھیں لیکن اس میں کچھ نکل نہیں رہا تھا، اس وجہ سے سپریم کورٹ نے مجبوراً اس کے اوپر ایکشن لیا تھا. تو وہ لارجر بینچ کی. تو اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بے نظیر بھٹو کیس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 1.5 سال کا ڈیلے تھا، اس میں تو ایسا کوئی ڈیلے بھی نہیں ہے. اب یہ بات جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو میں ایک عام قانون کا طالب علم یہ بات گزارش کروں گا کہ جناب یہاں آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دن میں الیکشن. اگر 90 دن کا ٹائم گزر رہا ہے تو یہ اس سے بڑھ کے اور کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے کہ ہم 1.5 سال پہلے ہائی کورٹ میں انتظار کریں، ہائی کورٹ اگر 1.5 سال میں ڈیسائیڈ نہ کرے پھر بے نظیر بھٹو کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. یہ ایک دن بہت قیمتی ہے، اور جیسے منیب اختر صاحب نے کہا تھا گھڑی کی ٹک 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 جو ہے وہ آپ کو آئین آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ گھڑی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. اور یہی بات
جو ان کی جانب سے جاری کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اکارڈنگلی دا ریزنز اسٹیٹڈ I am of the firm opinion that the present proceedings before this court suo motu number 1/2023, constitutional petition number 1/2023 and constitutional petition number 2/2023 are not maintainable to be adjudicated at this stage by this court in its original jurisdiction under article 184(3) of the constitution. انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں۔ یہ یحییٰ افریدی صاحب کا بھی اختلافی نوٹ آ گیا، منصور علی شاہ صاحب اور جمال مندوخیل صاحب کا پہلے آ گیا تھا، اطہر من اللہ صاحب اپنے شارٹ آرڈر میں لکھ گئے تھے۔ یہ اس طریقے سے جوڑ کے یہ بنا رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی 4 جو ججز ہیں انہوں نے تو فیصلہ دیا۔ اب ان 4 ججز کا فیصلہ آ گیا کہ دوسری جانب جو خبر گردش کر رہی ہے کہ جعفر خان مندوخیل کے حوالے سے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، صوبائی صدر ہیں بلوچستان کے، اور ان کے بارے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر جو یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے بھائی ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے وہ بھائی نہیں ہیں۔ ایک حد تک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے عزیز ہیں، عزیز ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک ہی قبیلہ ہے، اور ان کے کوئی فیملی ٹرمز ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی فیملی دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب یہ بات چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ پچھلے 1 ماہ پہلے نواز شریف کے ساتھ جعفر خان مندوخیل کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو نہ صرف عہدہ دیا جاتا ہے بلوچستان کے صدر کا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جو الیکشن کا جانا تھا، پھر الیکشن کا معاملہ گیا اس کو نوٹس کا، آپ جانتے ہیں اس میں 9 رکنی بینچ بنا تھا، 9 رکنی بینچ میں پھر 4 ججز نے 2 ججز کے اوپر اعتراض آ گیا تھا، 2 ججز نے ویسے کہا تھا کہ جی ہم اس میں نہیں بیٹھتے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور انہوں نے اپنا چھوڑ دیا تھا چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کے اینڈ پر۔ پھر 5 رکنی بینچ بن گیا، اور پھر اس 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ سامنے آیا، کیونکہ اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب موجود تھے، لیکن اب آ کے انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا ہے۔ اب جب وہ بینچ سے الگ کیا ہے تو ان کی جانب سے اختلافی نوٹ بھی آ گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جعفر خان مندوخیل کو یہ بھی خبر ہے کہ جو یہ قبیلہ ہے یا ان کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو مائنز کا ٹھیکہ دیا گیا، اور شہباز شریف کے پاس وہ گئے ہیں اور بڑا ٹھیکہ ان کو ملا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی۔ بہرحال چونکہ یہ جو خبر تھی اس کی تصدیق کرنا ضروری تھا۔ آپ دوست مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بلوچستان کے ہمارے کچھ دوست ہوں گے، وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، اور کیا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ سوالات جعفر مندوخیل کو بھی اس کے اوپر خود بات کر لینی چاہیے، اگر ایسی معاملہ نہیں ہے تو ان کو خود اس کے اوپر بات کر لینی چاہیے، تردید کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل کی جو سماعت ہے، جو بھی احوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔